الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ سعادت مند وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے گی، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے، ان کی تفصیل جہاں تک ہو سکے گی آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسُونَ فِيَّ وَالْمُتَلَاقُونَ فِيَّ۔ وہ لوگ کون ہیں، کہاں ہیں جو دنیا میں آپس میں محبت کرتے تھے اور ان کی محبت کی بنیاد کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھی بلکہ میری ذات تھی، میرے لیے محبت کرتے تھے۔ کون ہیں، کہاں ہیں؟ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ، دنیا میں میری خاطر دوستی لگانے والے، محبت کرنے والے، ملنے والے، ملاقاتیں کرنے والے کون ہیں، کہاں ہیں؟ اللہ آواز لگائے گا، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، آج ان لوگوں کو میں اپنا سایہ نصیب کرتا ہوں۔ آج وہ لوگ دھوپ میں کیوں ہیں، آج وہ پریشان کیوں ہیں؟ آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں۔ جو دنیا میں محبت کرتے تھے میری خاطر، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس نقطے پر غور کرو۔ دوستو، آپس میں محبت کرو اور محبت کی بنیاد جو ہے صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ باقی جتنی بھی محبتیں ہیں، وطن کی محبت، علاقے کی محبت، برادری کی محبت، کاروباری حوالے سے محبت، رشتے ناطے کی وجہ سے محبت، ان تمام محبتوں کی حیثیت ثانوی ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے کی،
ایسی محبت کرو جیسی محبت انصار اور مہاجرین نے آپس میں کی، جس محبت کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایسی محبت کی، آپس میں ایسا تعلق اللہ کے لیے ایک نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، جدادیں چھوڑی، خاندان چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے۔ انصار ہیں، دیکھیے، اللہ کے لیے وطن پیش کر رہے ہیں، گھر پیش کر رہے ہیں، جدادیں پیش کر رہے ہیں، ایسی محبت۔ جس وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ مکے سے مدینہ آ رہی تھی تو ان کے خاوند ابو العاص نے کہا، زینب مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، کس قدر تو مجھ سے محبت کرتی تھی، کتنا تو تجھے مجھ سے پیار تھا، کس قدر تو میرے اوپر جان نچھاور کرتی تھی، آج کیا ہو گیا، آج کہاں جا رہی ہے، میری محبت کے دعوے کرنے والی کہاں؟ سیدہ زینب نے کیا کہا رضی اللہ، ابو العاص تیری محبت تو دور کی بات ہے، پوری کائنات کی محبت اسلام پر قربان ہے، اسلام پر قربان ہے۔ محبت ایسی کرو اللہ کی رضا کے لیے، جیسی محبت مہاجرین انصار نے کی، جیسی محبت صحابہ نے آپس میں کی، اللہ کی خاطر محبت کی انتہا کر دے۔ محبت ایسی کرو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت کے اوپر باقاعدہ جمعہ پڑھا چکا ہوں، جب بہن جوان ہوتی ہے مسجد نبوی میں نگاہ دوڑاتے ہیں، کس کو اپنا بہنوئی بناؤں، کس پر نگاہ ٹھہری، کیوں ٹھہری، کس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کس کو الگ کر کے کہا کہ میری بہن جوان ہو چکی ہے، میں آپ کو اپنا بہنوئی بنانا چاہتا ہوں۔ کون ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، قربان جائیں۔ یہ محبت ہے اللہ کے لیے۔ وہ خاندان قریش کا سرداروں میں سے ایک سردار، عرب کے تاجروں میں سے ایک تاجر، ان کے مقابلے میں بلال حبشہ کا رہنے والا عبد الرحمن بن عوف نے نہ برادری دیکھی، نہ وطن دیکھا، نہ علاقہ دیکھا، نہ غربت دیکھی، نہ رنگ نسل دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ بلال جس بیچارے کی زبان میں بھی لکنت تھی، ساری زندگی اذان دیتا تھا، کوشش کی، کبھی اشہد کو اشہد نہ پڑھ سکا، اشہدو کہتا تھا۔ شین کو سین پڑھنے والا، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لوگو تمہاری شین سے مجھے بلال کی سین زیادہ اچھی لگتی ہے۔ محبت کی اللہ کے لیے، ایسی محبت کرو میری بہنوں، آپس میں ایسی محبت کرو، اٹھنا بیٹھنا، ہمدردیاں، دوستی لگاؤ، خوشی غمی میں شریک ہو، قربان جائیں۔ جیسی محبت سیدہ عائشہ نے سیدہ بریرہ سے کی، کہاں سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، اور کہاں بریرہ بیچاری جو کہ ایک قبیلے کی زر خرید لونڈی ہے۔ کیوں محبت کی؟ محبت کی بنیاد کیا تھی کہ بریرہ کے ذمے اس قبیلے کے لوگوں نے جو کام لگائے تھے بیچاری وہ کرتی رہتی تھی، تھک جاتی، کام مکمل ہو جاتا تو پھر آرام کس طرح کرتی؟ سیدہ عائشہ کے پاس آتی اور دین سیکھتی تھی، عقیدہ معلوم کرتی تھی، عمل معلوم کرتی تھی۔ اس کی اس دینداری کو دیکھ کر سیدہ عائشہ نے کہا، آج کے بعد تو میری سہیلی، میں تیری سہیلی۔
کیا دیکھا؟ کچھ نہیں دیکھا، صرف دین دیکھا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اپنی سہیلی بنا لیں، اور آخر کار کہہ دیا آپ اپنے قبیلے والوں سے کہو جو مانگتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں، میں پوری جائیداد دوں گی تاکہ تجھے آزاد کروں۔ ان لوگوں نے کچھ شرطیں غیر شرعی بھی لگا دی، نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا، کیا لوگ ہو گیا ہے ایسی شرطیں لگاتے ہیں لیست فی کتاب اللہ، جن شرطوں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا ایسی محبت کرو۔ کیا میری بہنوں تم نہیں چاہتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں؟ اگر چاہتی ہو تو آپس میں محبت کرو، اور محبت کی بنیاد اللہ کا دین ہو، آپس میں ملنا جلنا، خوشی غمی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، بنیاد کیا ہو؟ اللہ کا دین ہو۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ اعلان فرما رہے ہیں این المتحابون فیہ والمتجالسون فیہ والمتلاقون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ملتے تھے، میری خاطر محبت کرتے تھے، خوشی غمی ہمدردیاں تھیں میری خاطر؟ الیوم ظلہم فی ظلی، آج ان کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ کیا خوش نصیبی ہوگی! سایہ تو سایہ ہوتا ہے، اور وہ سایہ اللہ کے عرش کا۔ غور تو کریں، دنیا میں بڑے بڑے سایہ ہیں لیکن ٹھنڈک مختلف ہوتی ہے۔ درختوں کو سایہ، مکانوں کی چھتوں کا سایہ، چھتری کا سایہ، اور ایک ماں کا سایہ، ماں باپ کا سایہ، باپ کا سایہ، کیسا عظیم سایہ ہوتا ہے۔ لوگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا وہ سایہ ہوگا، کیا ٹھنڈک ہوگی اس سایہ کی کہ جس عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ آج اللہ آواز لگا رہا ہے این المتحابون فیہ، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آ جائیں میرے عرش کے سایہ کے نیچے۔ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا، وہ یقین کر لیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ یہ لوگ ہیں، اور کون ہوں گے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حکمرانوں کو آواز دے کر کہے گا، مسلمانوں کے وہ حکمران جن کو دنیا میں حکومت ملی، اختیارات ملے، اور انہوں نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا، امام عادل۔ اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں، کیا تمہیں قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کا سایہ نہیں چاہیے؟ کیا قیامت کے میدان میں دھوپ میں جلنا اور سڑنا چاہتے ہو؟ تمہیں اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ اگر تم چاہتے ہو قیامت دن اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں، آج تمہیں اختیارات مل چکے، ان اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو۔ اب ہر ایک کے ساتھ جب انصاف کریں گے تو ہر ایک میں سب سے پہلے اللہ کی ذات آئے گی۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ جو خطہ تمہیں ملا ہے، جس ریاست کے اختیارات تمہیں ملے ہیں، دیکھو اس خطے پر کہیں شرک تو نہیں ہو رہا، اللہ کے مقابلے میں کوئی بت تو نہیں ہے جن کی پوجا ہو رہی ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا تو نہیں بنایا ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ انصاف کرو۔ اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ کے ساتھ انصاف یہ
کہ تم شرک کا خاتمہ کرو۔ تمہارے لیے نمونہ ہے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ فتح ہو گیا، آپ کو اختیارات مل گئے، آج آپ کو اختیارات مل چکے ہیں۔ آج آپ نے پہلا کام کون سے کیا؟ مکہ فتح کرنے کے بعد حکمرانوں ذرا سیرت کا مطالعہ کرو کہ نبی علیہ السلام نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے کیا کام کیا؟ حج کیا، عمرہ کیا، طواف کیا؟ نہیں، سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر جتنے بت تھے ان کو توڑا، سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کیا، کیونکہ شرک اور توحید یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علیو، اے علی، مقداد کو، زبیر کو ساتھ لے کر جاؤ، مکے سے باہر دور دراز جہاں کہیں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ ابری ہوئی نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ نبی علیہ السلام نے اختیارات سنبھالتے ہی سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کیا۔ یہ اللہ کے ساتھ انصاف ہے۔ اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ دیکھو زمین کی پشت پر اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہیں مل کر یہ تمہارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج فلسطین میں؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کسی ایک ریاست والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، عالمی سطح پر اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کا یہ فریضہ ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو جہاں بھی دیکھیں ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ کیا تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ امام عادل، امام عادل، آج قیامت کے دن عدل و انصاف کرنے والے حاکم کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وشاب، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالیٰ۔ ان نوجوانوں کو آواز لگائی جائے گی، نوجوانوں کو، نوجوانوں، میرے نوجوان بیٹو بیٹیوں، غور کرو، آج قیامت کے دن نوجوانوں کو آواز لگائی جائے گی۔ کون نوجوان؟ جنہوں نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا۔ سب سے زیادہ شیطان کا حملہ کب ہوتا ہے؟ جوانی میں ہوتا ہے۔ جوانی میں شیطان کے حملے بڑے سخت ہوتے ہیں، بے رہ روی، بغاوت، اسلام کے خلاف اکسانا۔ مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں جو آپ کے لیے نمونہ بن جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالیٰ۔ نوجوانوں، آپس میں محبت کرو اللہ کی خاطر، دوستی لگو، آپس میں تمہارے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن تعلقات کی بنیاد اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوستی لگاؤ، اٹھنا بیٹھنا ہو، دنیاوی مقاصد چھوڑ دو۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور ہم سب بڑی تیزی کے ساتھ آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آئے دن ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو رہا ہے۔ سوچو قیامت کے دن کیسے ہی خوش نصیبی ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ اللہ کا اعلان ہوگا اس طرح کے نوجوانوں کو بھی میرے عرش کا سایہ نصیب کرو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ آواز لگائی جائے گی۔ زمین پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو مسجدوں کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت اپنے گھر سے بھی نہیں تھی۔ ایسی محبت تو انہیں اپنے دفتر سے، اپنے کارخانے سے، اپنی دکان سے بھی نہیں تھی۔ جہاں بھی بیٹھے ہوتے بار بار سورج کی طرف دیکھتے، گھڑی کی دیکھتے تھے، نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا،
جو ہی وقت ہوتا مسجد میں آتے، مسجد سے محبت کرنے والے پریشان ہوتے مسجد میں آ جاتے، نوافل پڑھتے، تلاوتیں کرتے، اذکار کرتے۔ اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ آؤ ان مساجد کے اندر اللہ کے آگے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ سیدہ زینب کے بارے آپ نے سنا ہوگا، بارہا ام المومنین ہیں، قربان جائیں۔ نبی علیہ السلام ایک رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسجد نبوی میں اصحاب صفہ سے ملنے کے لیے گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ دو پلروں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز میں تو یہ رسی نہیں تھی، ابھی یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ قالوا لزینب، اصحاب صفہ نے کہا یہ رسی سیدہ زینب کی خاطر بندھوائی گئی ہے۔ وہ کیوں؟ میری بیوی کے لیے؟ جی ہاں، جس رات آپ نے سیدہ زینب کے ہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے آپ کی خدمت کے لیے، باقی دنوں میں عشاء کے بعد مستقل آتی ہیں اور ساری رات اللہ کے گھر میں ذکر کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، اور جب تھک جاتی ہیں اس رسی کے سہارا لیتی ہیں تاکہ میں گر نہ جاؤں، لمبے لمبے قیام کرتی ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو توڑ دو، اور آپ آگے بڑھے، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے اس رسی کو توڑ دیا، اور فرمایا کہ جب زینب آئے رسی ٹوٹی ہوئی دیکھے گی، پوچھے گی کس نے توڑی تو بتانا کہ محمد توڑ کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا لیکن بندے اکتا جاتے ہیں۔ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں بندہ اکتا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ خواتین بھی راتوں کو مساجد میں آتی ہیں، مسجدوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، سکون کی جگہ، راحت کی جگہ، آرام کی جگہ، اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ یہ مساجد ہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلائے گا جو دور دور کے سفر کرتے ہیں تیمارداری کے لیے، اپنے بھائی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، اور یہ تعلق کیسا تھا؟ صرف اللہ کے لیے تھا، صرف اللہ کے لیے تھا۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں چوک پہ دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے۔ جو بندہ کھڑا ہوا تھا اس نے اس جانے والے سے پوچھا اَیْنَ تُرِیدُ، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس جانے والے نے کہا اُرِیدُ أَخَلِّي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، میرا ایک بھائی ہے، اس کے حالات معلوم کرنے، اس کی خیریت لینی ہے۔ آپ کا عزیز ہے؟ نہیں، دنیاوی کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کاروبار ہے؟ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہے؟ کہا کچھ نہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مجھے ان سے محبت ہے۔ اتنا لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، تو اتنا دور سے چلا، اتنا دور جائے گا، تھک جائے گا؟ اس نے کہا ساری باتیں، مجھے اس سے محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے پیار ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کھڑے ہوئے شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ جب اللہ کی خاطر ملنے کے لیے تو گھر سے نکلا تھا، اسی وقت سے میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں، اللہ نے مجھے یہاں روک دیا ہے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ بتاؤ، یہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر کھڑا ہے، کس کے لیے؟ کسی نبی کے لیے؟
کسی امام کے لیے، کسی محدث کے لیے، ایک عام دیہاتی کے لیے پیغام کیا ہے؟ ان اللہ حبک کما احببتہ فیہ، اللہ فرماتا ہے جب سے تو نے اس بندے سے میری خاطر محبت شروع کی ہے اسی وقت سے میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیاوی مقاصد کے لیے ہم بڑے بڑے لمبے سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے سفر کر کے جاتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک اور بندہ ہے خوش نصیب جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک جوان کو ایک عورت نے برائی کی دعوت دی۔ برائی کی دعوت دینے والی عورت اپنے اندر دو چیزیں رکھتی ہے، ایک تو حد درجہ حسن و جمال ہے، چوٹی کی حسین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دولت کے انبار بھی ہیں۔ اس نے کہا اگر تو میری دعوت کو قبول کر لے تو تجھے میں یہ نوازوں گی۔ لوگ برائی کے لیے پیسے دیتے ہیں، میں پیسے تجھے دیتی ہوں۔ اس نوجوان کے سامنے اس عورت کا حسین خوبصورت جسم بھی ہے، اس کی دولت بھی ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، جس چیز کی تو مجھے جو دعوت دے رہی ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جملہ، جس جملے کے اندر 3 الفاظ ہیں، انی اخاف اللہ، 3 الفاظ کا مرکب ایک چھوٹا سا جملہ اس نوجوان کی زبان سے نکلا، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا، قیامت کے دن اس طرح کے لوگوں کو بھی اللہ آواز لگائے گا۔ ان نوجوانوں کو بھی بلاؤ، ان کو بلاؤ جن کو دنیا میں برائی کی دعوتیں ملتی رہیں لیکن میری خاطر ٹھکراتے رہے، ان کو بھی آج میرے عشق کا سایہ نصیب ہوگا۔ وَرَجُلٌ ایک شخص وہ بھی ہے جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور خود بائیں کو بھی پتہ نہ چلا۔ یہ خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ شیطان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع نہیں کرتا لیکن بندے کو ریاکار بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور کرو، شیطان یہ نہیں کہتا مسجد میں خرچ نہ کرو، مدرسے میں خرچ نہ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیوہ عورتوں پر خرچ نہ کرو، نہیں، ریاکار بناتا ہے، ریاکار بناتا ہے، عبادات سے منع نہیں کرتا، ریاکار بناتا ہے، ریاکار۔ اور ریاکار یہ اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے پر گفتگو کی، دجال کے فتنے پر گفتگو کی، جب آئے گا کس قدر فتنہ پھیلائے گا اور کس طرح لوگ گمراہ ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام دست دے کر چلے گئے۔ جب آپ اگلی نماز کے لیے آئے، دیکھا اسی وقت بھی دیکھا اسی طرح جہاں بیٹھے تھے صحابہ زاروں قطار رو رہے تھے کہ اگر ہماری زندگیوں میں دجال آ گئی ہمارا کیا بنے گا۔ اس قدر فتنہ تو ہمارا بچنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، رو رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الا اخبرکم باخوف من فتنۃ الدجال، تم تو دجال کے فتنے پر رو رہے ہو، میں تمہیں ابھی ایک اور فتنہ بتاتا ہوں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئی۔ دجال کا فتنہ
اس قدر خطرناک، کیا اس سے بھی خطرناک فتنہ ہے؟ فرمایا جی ہاں، وہ ریاکاری ہے، ریاکاری۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، ریاکاری ایک ایسا فتنہ ہے جس کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ کم و سلو ہے۔ ریاکاری عام، علماء کو ریاکار بنا دیتا ہے شیطان۔ علماء اپنی تقاریر کے بعد، تلاوتوں کے بعد، پروگراموں کے بعد انتظار میں رہتے ہیں کون ہماری تعریف کرے گا، تقریروں کے دوران انتظار میں رہتے ہیں کون ہمارے حق میں نعرے لگائے گا، اشتہارات میں دیکھتے ہیں میرا نام چھوٹے حروف میں آیا، یہ بڑے حروف میں آیا، مجھے کس طرح اسٹیج پہ پکارا گیا، کس قدر میرے القاب لیے گئے۔ ریاکاری، ریاکاری، اللہ۔ تاجر، ان کو ریاکار شیطان بنا دیتا ہے۔ ریاکاری، دوستوں سے کہتے ہیں یہ پنکھے میں نے لگوائے ہیں، یہ قالین میں نے بچھوائی، دوستوں کو اپنی نیکیاں بتاتے ہیں۔ ریاکاری، ریاکاری۔ دو چار حج کر لیے، دسترخوان پر دوستوں کو بتاتا ہے فلاں سن جب گیا حج کرنے کے لیے تو یہ برتن وہاں سے لایا تھا، جب دوبارہ حج کے لیے گیا تو یہ کپ لے کر آیا، جب دوبارہ گیا وہ لوگوں کو یہ برتن نہیں بنا رہا، بتا رہا، وہ حج بتا رہا ہے، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا رہا ہے۔ اس کو اگر کوئی حاجی ابراہیم نہ کرے غصے میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اس کو تکلیف ہے میرے حج سے۔ ریاکاری عام، شیطان نیکی سے منع نہیں کرتا، ریاکاری، ریاکاری۔ غور کرو قیامت دن کیا ہوگا، یا تو ایک طرف آواز لگ رہی ہے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، یا ان بد نصیبوں کو، ریاکاروں کو قیامت کے میدان میں ایک کونے میں کھڑا کر دیا جائے۔ دنیا کا حساب کتاب ہو رہا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو آواز لگا کر کہے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے اعلان سننے سے بچا لیں۔ اللہ فرمائے گا ایھا المراؤون، اور ریاکارو، اور ریاکارو، جس ریاکاری کی خاطر تم نے نیکیاں کی ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیے ہیں، جن کو دکھلانے کے لیے یہ اچھے اچھے تم نے کام کیے ہیں، جاؤ ان سے کچھ ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس تمہارے لیے سوائے جہنم کی کچھ نہیں۔ اخلاص، اخلاص۔ میں عرض کر رہا تھا اسی طرح وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قیامت کے میدان میں ان خوش نصیبوں کو بھی آواز لگائی جائے گی جو رات کی تاریکی میں اکیلے بیٹھ کر، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اکیلے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ آج اللہ فرماتا ہے ان کو بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دو۔ التاجر الصدوق الامین، اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، اے میرے پیغمبر آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چوٹی کے تاجر تھے، لیکن ان کی کاروبار میں صداقت بھی تھی، امانت بھی تھی، نہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ حالانکہ کاروبار میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بہت زیادہ جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ میرے بندے ایسے بھی تھے جو کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، بددیانتی بھی نہیں کرتے تھے، جو چیز بتاتے تھے وہی دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے دکھلاتے کچھ اور تھے، دیتے کچھ اور تھے۔ التاجر الصدوق الامین،
یہ تاجر جن کی تجارت میں امانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، اے اللہ کیا اعلان ہے؟ اعلان یہ ان کو بلاؤ اور میرے عرش کے سائے کی جگہ دے۔ تو یہ خوش نصیب لوگوں کو ذکر ہے، اس کی ایک تفسیر ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے جن کا قیامت کے دن یہ اعلان ہو رہا ہو کہ عرش کے سائے کے نیچے آ دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور قیامت کے میدان میں اپنے عرش کے سائے نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا